علیکم بیٹھو. یہ ناصرات ہیں بھیجنا ہے, قریب پہنچنے والی ناصرات لگتی ہے مجھے. جی آنسا عمیرہ. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. جزاک اللہ. اچھا جزاک اللہ. انیلا محمود. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. اور اسی طرح ہم نے اسے فصیح و بلیغ قرآن کی صورت میں اتارا ہے اور اس میں ہر قسم کے وعید بیان کیے ہیں تاکہ ہو سکے تو وہ تقوی اختیار کرے یا وہ ان کے لیے کوئی عبرت کا نشان ظاہر کر دے. بس اللہ سچا بادشاہ بہت رفیع الشان ہے. بس قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کر بیشتر اس کے کہ اس کی وحی تجھ پر مکمل کر دی جائے اور یہ کہا کر کہ اے میرے رب مجھے علم میں بڑھا دے. سورۃ طٰہٰ آیت 114 سے 115. اچھا اور حدیث. انیلا نہیں سائمہ. السلام علیکم حضور. السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لم يفقه من قرأ القرآن في اقل من ثلاث. ترمذی باب القراءة. اچھا ماہرہ الیاس ترجمہ پڑھو. السلام علیکم پیارے حضور. کہاں ہو؟ اچھا پہلے نئی آئی ہو؟ پہلے آتی رہی ہو؟ اچھا. ترجمہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 دن سے کم عرصے میں قرآن کریم کو ختم کیا اس نے قرآن کا کچھ بھی نہیں سمجھا. یعنی قرآن کریم جلدی جلدی نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ معانی و مطالب پر غور و فکر کرتے ہوئے تلاوت کرنی چاہیے. جزاک اللہ. اچھا تم لوگ تلاوت کرتے ہو؟ کون ہے جو ریگولر تلاوت کرنے والے ہیں؟ تم آدھی تلاوت کرتی ہو؟ آدھا ہاتھ کھڑا کیا ہے. چلو ٹھیک ہے. جو نہیں کرتے وہ بھی کیا کریں. جی ارشادات حمد المصور. السلام علیکم سر. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس لیے جس قدر یہ نشانات اور آیات یہاں ظاہر ہو رہی ہیں
یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خوارق اور معجزات اور یہ پیش گویاں قرآن شریف ہی کی پیش گویاں ہیں، کیونکہ آپ ہی کی اتباع اور قرآن شریف ہی کی تعلیم کے ثمرات ہیں، اور اس وقت کوئی اور مذہب ایسا نہیں ہے جس کا پیرو اور متبع یہ دعویٰ کر سکتا ہو کہ وہ پیش گویاں کر سکتا ہے یا اس سے خوارق کا ظہور ہوتا ہے۔ اس لیے اس پہلو سے قرآن شریف کا معجزہ تمام کتابوں کے اعجاز سے بھرا ہوا ہے۔ پھر ایک اور پہلو فصاحت و بلاغت ایسے اعلیٰ درجے کی اور مسلم ہے کہ انصاف پسند دشمنوں کو بھی اسے ماننا پڑا ہے۔ قرآن شریف نے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کا دعویٰ کیا، لیکن آج تک کسی سے ممکن نہیں ہوا کہ اس کی مثل لا سکے۔ عرب جو بڑے فصیح و بلیغ بولنے والے تھے اور خاص موقعوں پر بڑے بڑے مجمع کرتے اور ان میں اپنے قصائد سناتے تھے، وہ بھی اس کے مقابلے میں عاجز ہو گئے۔ ملفوظات جلد نمبر 3 صفحہ 46۔ سمجھ آئی کوئی بات کی؟ کس کو آئی سمجھ؟ تمہیں آئی ہے؟ سناؤ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قرآن شریف جیسی ایسی کوئی اور مثال کوئی نہیں لا سکتا، کیونکہ یہ ایک پہلی بات یہ ہے کہ قرآن شریف کی جو ہر آیت ہے وہ ایک نشان ہے، اور وہ ہر نشان جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تائید اور اللہ تعالیٰ کی حمایت اور اللہ تعالیٰ کی مدد کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ تمام معجزات جو ہیں، اور یہ ہر نشان جو ہے ایک معجزہ ہے، اس میں پیش گوئیاں بھی ہیں، اس میں پرانی انبیاء کی ہسٹری بھی ہے، اس میں پرانے زمانے کی ہسٹری بھی ہے، آئندہ آنے والے واقعات بھی ہیں، اس زمانے میں جو احکامات تھے وہ بھی ہیں، اور تا زندگی قیامت تک جو ضرورت پڑتی ہے انسان کو یا پڑ سکتی ہے، وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ ٹھیک سمجھ آئی؟ اور اس میں یہ قرآن شریف ایسی کتاب ہے جو اتنی کامل اور مکمل ہے کہ کوئی اور مذہب ایسا نہیں جس میں اتنی مکمل چیزیں ہوں، اس لیے کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ کبھی کوئی عیسائی بات کرے یا کوئی اور بات کرے تو گھبرا جاتے ہیں بعض دفعہ لوگ، اور پھر ہمارے مسلمانوں سے لڑکیاں باتیں کرتی ہیں تو کہتی ہیں تم مسیح موعود کو نبی مانتے ہو، نبی نہیں آ سکتا، حالانکہ قرآن شریف میں لکھا ہوا آ سکتا ہے۔ تو اور بھی بہت سارے معجزات ہیں قرآن شریف کے ہیں۔ پھر فرمایا اگر کوئی دشمن بھی ہو، لیکن دشمن ہو انصاف کرنے والا، صرف دشمنی ایسی نہ ہو کہ جو دل میں صرف کینہ اور بغض اور بات نہ ماننی ہو، عقل بھی ہو اس میں، انصاف بھی ہو، دونوں باتیں ہوں، تو اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن شریف جیسی ایک پوری ایک مکمل اور کمپریہنسو کتاب اور کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن شریف میں دعویٰ بھی کیا ہے، کافروں کو مخاطب کر فرمایا تھا کہ اگر یہ سمجھتے ہو کہ اپنے پاس سے کہانیاں بنا لی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت بھی لے کے آؤ، تم بھی بنا لو پھر کوئی صورت، تمہارے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، سارے لوگ عقل مند اکٹھے کر لو دماغ اپنے، اس جیسی ایک صورت بھی لے آؤ۔ اور یہ نہیں کہا کہ بڑی صورت لے آؤ چھوٹی صورت لے آؤ، کوئی صورت لے آؤ، 2-3 لائنوں کی صورتیں ہیں نا، اتنے بھی نہیں لا سکتے۔ یہی لکھا ہے کہ بہت بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے بڑے قصے سناتے تھے، عربی ان کی بہت اچھی تھی، اور قصیدے بیان کرتے تھے لمبے لمبے، لیکن کسی میں اتنی ضرورت نہیں ہوئی
کہ قرآن کریم کے اس چیلنج کو قبول کر لے کہ اگر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہے تو اس کے مقابلے پہ لے آئیں. وہاں بلغاریہ سے ایک عیسائی، پہلے مسلمان ہوتا تھا عیسائی، جرمنی مجھے ملنے آیا تو کہتا ہے کہ دیکھیں جی بائبل کو تو 40 دماغوں نے بنایا ہوا ہے اور قرآن شریف صرف ایک آدمی کی ہے چیز، تو یہ تو زیادہ بڑی ہوئی پھر بائبل. میں کہا اللہ تعالیٰ تو یہ تو کہہ نہیں رہا کہ انسانوں نے بنایا ہوا. قرآن کریم کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور وہ انسانوں نے بنائی ہے. انسان تو غلطیاں کر سکتا ہے، خدا تعالیٰ نہیں غلطی کر سکتا. یہی تو سب سے بڑی بڑائی ہے قرآن کریم کی. تو تم جو اسلام چھوڑ کے عیسائیت میں چلے گئے ہو، دوبارہ غور کرو ذرا قرآن پہ، پھر بتانا مجھے. 5-6 مہینے بعد پہلے مجھے اس کا خط آیا کہ میں احمدی ہو گیا ہوں. تو کوئی اگر انصاف سے دیکھے تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ مانے قرآن شریف جیسی کوئی کتاب نہیں دنیا میں. اچھا جی، محسنہ چودھری صاحبہ نظم کون ہے؟ اچھا پڑھو. مائکرو فون کے بغیر پڑھنی ہے؟ دے دو جلدی سے دو نا. صبح صبح اٹھ کے تھوڑی ایکسرسائز کیا کرو تاکہ تم لوگ ہاتھ کھلیں جلدی جلدی. اتنی سلو موومنٹ ہے کہ حد ہی ہو گئی. نور فرقان ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا. نور فرقان ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا. پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا. پاک وہ جس سے حق کی توحید کا مرجھا ہی چلا تھا پودا. فانٹا پی رہی ہے، اس سے اور خراب ہوگا. حق کی توحید کا مرجھا ہی چلا تھا پودا. ناگہاں غیب سے یہ چشمہ اصفا نکلا. ناگہاں غیب سے یا الہی تیرا فرقان ہے کہ ایک عالم ہے. یا الہی تیرا فرقان ہے کہ ایک عالم ہے. جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا. جو ضروری تھا کس سے اس نور کی ممکن ہو جہاں میں تشبیہ. کس سے اس نور کی ممکن ہو جہاں میں تشبیہ. وہ تو ہر بات میں ہر وصف میں یکتا نکلا. وہ تو ہر بات میں پہلے سمجھے تھے کہ موسیٰ کا عصا ہے فرقان.
پھر جو سوچا تو ہر ایک لفظ مسیحا نکلا، پھر جو سوچا تو ہے قصور اپنا ہی اندھوں کا وگرنہ وہ نور، ہے قصور اپنا ہی اندھوں کا وگرنہ وہ نور، ایسا چمکا ہے کہ صد نیر بیضا نکلا، ایسا چمکا ہے زندگی ایسوں کی کیا خاک ہے اس دنیا میں، زندگی ایسوں کی کیا خاک ہے اس دنیا میں، جن کا اس نور کے ہوتے بھی دل آما نکلا، جن کا اس نور کے نور فرقان ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا، نور فرقان ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا، پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا، پاک وہ جس سے بس مشل یا مشل ہیں؟ مشل ہے نا؟ مشل. ہاں مشل ہی ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ نام مشل رکھ دیتے ہیں، لکھتے مشل ہیں، غلط. یہاں مشل لکھا ہوا ہے. عربی زبان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک کھلا نشان. عربی زبان کا علم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا. آپ نے کسی کالج یا مدرسے سے یا کسی مشہور استاد سے عربی زبان و لٹریچر کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، بلکہ صرف بعض اساتذہ سے عربی کی چند کتابیں پڑھی تھیں. عربی زبان کا علم آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشان کے طور پر دیا گیا تھا، اور آپ نے نہایت اعلیٰ عربی میں 20 سے زیادہ رسالے اور کتابیں لکھیں اور مخالفین علماء کو ہزارہ روپے کی انعامت مقرر کر کے مقابلے کے لیے بلایا، لیکن کسی کو مقابلے میں کتاب یا رسالہ لکھنے کی جرأت نہ ہوئی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب انجام آتم میں تحریر فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں باوجود میری کمی کوشش اور کوتاہی جستجو کے مجھے جو کمال حاصل ہے وہ میرے رب کی طرف سے ایک کھلا نشان ہے، تا وہ لوگوں پر میرے علم اور میرے ادب کو ظاہر کرے. بس کیا مخالفوں کے گروہوں میں سے کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آوے؟ اور اس کے ساتھ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے 40,000 مادہ عربی زبان کا سکھایا گیا ہے اور مجھے ادبی علوم پر پوری وسعت عطا کی گئی ہے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب ضرورت الامام میں فرمایا، میں قرآن کریم کے معجزے کی ذیل کے طور پر فصاحت و بلاغت کا نشان دیا گیا ہوں، کوئی نہیں جو میرا مقابلہ کر سکے. السلام علیکم.
تو میں اچھا عاتقہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب حجت النور میں اس بارے میں مزید بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب میں عربی یا اردو میں کوئی عبارت لکھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ کوئی اندر سے مجھے تعلیم دے رہا ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عربی میں کتابیں لکھنا تائید الہی سے تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کل 21 کتب عربی میں تحریر فرمائی ہیں، مثلاً التبلیغ، اعجاز المسیح، کرامات الصادقین، حمامۃ البشر۔ اس کے علاوہ اعجاز احمدی میں عربی عبارت تو نہیں مگر 533 ابیات پر مشتمل قصیدہ ہے، جو حضور علیہ السلام کا عربی زبان میں سب سے طویل قصیدہ ہے۔ اس کے علاوہ آئینہ کمالات اسلام کے عربی حصہ التبلیغ کے علاوہ کتاب کے شروع میں دافع الوساوس کے نام سے کئی صفحات کا ایک عربی حصہ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کئی دوسری کتب میں 2-2، 4-4 صفحات یا بعض پیراگراف یا فقرے بھی عربی زبان میں پائے گئے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کل 41 قصیدے عربی زبان میں تحریر فرمائے ہیں۔ خطبہ الہامیہ ایک زبردست علمی نشان۔ 11 اپریل 1900 کو عید الاضحیٰ کے دن صبح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا کہ آج تم عربی میں تقریر کرو، تمہیں قوت دی گئی ہے، اور میز یہ الہام ہوا، کلام افصحت من لدن رب الکریم، یعنی اس کلام میں خدا تعالیٰ کی طرف سے فصاحت بخشی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، تب میں عید کی نماز کے بعد عید کا خطبہ عربی زبان میں پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ غیب سے مجھے قوت دی گئی، اور وہ فصیح تقریر عربی میں فی البدیہہ میرے منہ سے نکل رہی تھی کہ میری طاقت سے بالکل باہر تھی، اور میں نہیں خیال کر سکتا کہ ایسی تقریر جس کی ضخامت کئی جز تک تھی، ایسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ، بغیر اس کے کہ اول کسی کاغذ میں کلام بند کیا جائے، کوئی شخص دنیا میں بغیر خاص الہام الہی کے بیان کر سکے۔ جس وقت یہ عربی تقریر، جس کا نام خطبہ الہامیہ رکھا گیا، لوگوں میں سنائی گئی، اس وقت حاضرین کی تعداد شاید 200 کے قریب ہوگی۔ سبحان اللہ، اس وقت ایک غیبی چشمہ کھل رہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں بول رہا تھا یا میری زبان سے کوئی فرشتہ کلام کر رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کلام میں میرا دخل نہ تھا۔ خود بخود بنے بنائے فقرے میرے منہ سے نکلتے جاتے تھے، اور ہر ایک فقرہ میرے لیے ایک نشان تھا۔ یہ ایک علمی معجزہ ہے جو خدا نے دکھلایا، اور کوئی اس کے نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ 9:15 بجے نماز عید مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہلے اردو میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر یا عباد اللہ کے لفظ سے فی البدیہہ عربی خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ ابھی چند فقرے ہی آپ نے کہے تھے کہ سننے والوں پر ایک وجہ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ خطبے کے دوران ہی حضور نے خطبہ لکھنے والوں سے فرمایا کہ اگر کوئی لفظ سمجھ میں نہ آیا تو اس وقت پوچھ لیں، ممکن ہے کہ بعد میں خود بھی نہ بتا سکوں۔ پھر اس قدر تیزی سے آپ کلام بیان فرماتے تھے کہ زبان کے ساتھ قلب کا چلنا مشکل ہو جاتا تھا، چنانچہ بعض الفاظ پوچھنے پڑتے تھے، جیسے کہ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں بول رہا تھا یا میری زبان سے کوئی فرشتہ کلام کر رہا تھا۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو حضور نے خطبہ ختم کر دیا اور بیٹھ گئے۔ پھر حضرت مولوی عبدالکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عربی خطبے کا ترجمہ سنانے کے لیے کھڑے ہوئے، اور ابھی آپ ترجمہ سنا ہی رہے تھے کہ حضرت اقدس علیہ السلام فرتے جوش کے ساتھ سجدے میں جا پڑے۔ آپ کے ساتھ حاضرین نے بھی سجدہ شکر ادا کیا۔ سجدے سے سر اٹھا کے آپ نے فرمایا کہ ابھی میں نے سرخ الفاظ میں لکھا دیکھا ہے کہ مبارک، یہ گویا قبولیت کا نشان ہے۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریک پر بعض احباب نے یہ خطبہ حفظ کرنے کی بھی سعادت پائی۔ اگست 1901 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس خطبے کو شائع فرمایا اور اس کا فارسی اور اردو ترجمہ بھی خود کیا اور اعراب بھی خود لگائے۔ اصل خطبہ 38 صفحات پر مشتمل ہے جبکہ باقی عام تصنیف ہے۔ اس خطبے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی سے مراد نفسانی خواہشات کی قربانی ہے، جس کے بعد مشکلات سے چھٹکارا اور آخرت میں نجات ہو سکتی ہے، اور حقیقی قربانی اپنے نفس کی اونٹنی کو اللہ تعالیٰ کے حضور گرا دینا ہے۔ اپنے آنے کا مقصد حضور علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ میں لوگوں کو سونے چاندی کے مال کے بجائے روحانی خزائن بخشنے آیا ہوں۔ پھر خطبے میں حضور علیہ السلام نے زمانے کے لوگوں کو مسیح موعود کے آنے کی مبارک دی اور نیکی اور ہدایت کی طرف دعوت دی۔ نیز زمانے کے حالات اور وہ پیشگوئیاں بیان فرمائیں جو آپ علیہ السلام کے حق میں پوری ہوئی، مثلاً سورج اور چاند گرہن کا لگنا، ذوالسنین ستارے کا نکلنا، طاعون کا پھوٹنا، حج سے روکے جانا وغیرہ۔ خطبے کے آخر میں حضور علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ بری صحبت کو چھوڑ دو اور خدا کی خاطر مر جاؤ تا ہمیشہ کے لیے زندہ کیے جاؤ۔ جماعت احمدیہ کے تحت شائع ہونے والا عربی لٹریچر۔ قرآن کریم کا کل 69 زبانوں میں ترجمہ مکمل ہو چکا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 21 کتب عربی زبان میں تحریر فرمائے ہیں اور 41 قصیدے عربی زبان میں تحریر فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مندرجہ ذیل کتب کے عربی ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ اسلامی اصول کی فلسفی، کشتی نوح، مسیح ہندوستان میں، رسالہ الوصیت، نیز حقیقت الوحی بھی ہو گیا۔ نیز تفسیر کبیر کی 9 جلدوں کا عربی ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ان کتب کا عربی ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ دیپاچہ تفسیر القرآن، ضحاک الباطل، مذہب کے نام پر خون، شرائط بیت اور ہماری ذمہ داریاں، یہ حضرت مسیح موعود کی کتابیں تو نہیں، ویسے لٹریچر ہے۔ جی اسوہ رسول اور خاکوں کی حقیقت، حیات نور، لائف آف محمد، Christianity, a journey from facts to fiction and Islam's response to contemporary issues۔ اس کے علاوہ مختلف عرب ممالک میں مبلغین اور عرب احباب نے 20 عربی کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے چند اہم یہ ہیں: الخزائن الدفینہ، اس میں کتاب مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی تحریرات کی روح سے کی طرز پر عربی اور اردو تحریرات کا موضوع کے لحاظ سے ترجمہ ہے۔ عقائد الجماعت الاسلامیۃ الاحمدیہ محفین و نبذۃ طریفیۃ، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات پر مبنی جماعتی عقائد، اور السیرۃ المطہرہ۔ التقویٰ کے نام سے ایک رسالہ عربی زبان میں ماہوار شائع ہوتا ہے اور عربی ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ ایک اور اہم کام جو اس وقت ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ حضور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا خطبہ جمعہ ہفتے کی شام تک مکمل ترجمہ ہو کر ویب سائٹ پر دے دیا جاتا ہے، نیز ڈبنگ ہو کر MTL عربیہ پر نشر ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کو ایک نصیحت فرمایا: میں یہ بھی اپنی جماعت کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ عربی سیکھیں، کیونکہ عربی کی تعلیم کے بدون قرآن کریم کا مزہ نہیں آتا۔ پس ترجمہ پڑھنے کے لیے ضروری اور مناسب ہے کہ تھوڑا تھوڑا عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ آج کل تو آسان طریق عربی پڑھنے کے نکل آئے ہیں۔ قرآن شریف کا پڑھنا جب کہ ہر مسلمان کا فرض ہے، تو کیا اس کے معنی یہ ہے کہ عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش نہ کی جاوے؟ ملفوظات جلد اول صفحہ 297۔ بس جی اتنی لمبا پڑھا تم لوگوں نے، کسی کو سمجھ آئی؟ کیا کہا ہے؟ کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ تم جو آخر میں بیٹھی ہوئے ہیں والی پیچھے آخری لائن میں
کہ قرآن مجید کے بہت زیادہ ڈفرینٹ انہوں نے اس طرح ڈیولپ کیا ہے ڈفرینٹ لینگویج میں تک کہ اور کیا ڈفرینٹ لینگویج میں کیا ڈیولپ کیا؟ پہلی بات یہ کہ ہے تمہیں بتا دیتا ہوں اور سے سنا کرو. بڑی بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اسکول اور کالج میں نہیں پڑھا, ٹھیک ہے, جہاں سے ان کو کوئی تعلیم حاصل کی ہو, ہیں, ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. اور خاص طور پہ عربی لٹریچر ہیں, چند کتابیں شروع میں جو چھوٹے ہوتے تھے بعض استادوں سے پڑھی, لیکن عربی نہیں پڑھی ہیں. عربی کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا, ٹھیک ہے, اور 20 سے زیادہ رسالے اور کتابیں آپ نے لکھی ہیں. جب آپ بعض جو آپ کے مخالف تھے نا, آپ کو چیلنج کیا کرتے تھے کہ یہ جو کہیں سے آپ کو عربی نہیں آتی, تو آپ نے عربی لکھی, میں لکھے رسالے, ان کے جواب دیے اور اس کا انعام مقرر کیا. ہزار روپے انعام مقرر کرتے تھے, بعض دفعہ ہزار روپیہ بھی, کہ تو میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ میں نے یہ لکھا ہے اتنی دیر میں, تم اس کا جواب دے دو تو میں تمہیں اتنے 1000 روپے انعام دوں گا. لیکن کوئی مخالف سامنے نہیں آتا تھا, ٹھیک ہے. پھر بتایا کہ عربی کے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک رات میں 40,000 مادے عربی زبان کے سکھا دیے, ایسے لفظ سکھا دیے, ایسی روٹس سکھا دیں جن سے عربی میں ان کو مہارت حاصل ہو گئی ہیں. اور میں نے ایک عرب سے پوچھا کہ عام طور پہ عربی بولنے کے لیے, اچھی عربی جاننے کے لیے, کتابیں لکھنے کے لیے تم لوگوں کو کتنے مادے آتے ہوں تو تم کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے لکھا کہ 15,000 اگر ہمیں آتے ہوں نا تو وہ بہت اچھی عربی ہوتی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں 40,000 سکھائے, اور صرف ایک رات میں انسان سکھائے, پھر اس کو یاد بھی رہا, پھر ایسا ذہن دیا, ایسی تقدیر اللہ میاں نے چلائی کہ وہ کہ ذہن میں رہیں بھی, ٹھیک ہے, اس پہ پھر لکھ سکیں کتابیں آئندہ جو انہوں نے کتابیں لکھی. جبکہ ایک اچھا عرب بولنے والا جو ہے نا, اچھی زبان بولنے والا, اس کو بھی صرف 15,000 آتے ہیں. یہ معجزہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. پھر حضرت نے فرمایا کہ قرآن کریم کے معجزے کے طور پر, اس کے نمونے کے طور پر مجھے بھی یہ معجزہ دیا گیا ہے, اور اس میں کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کا قرآن کریم کی تفسیر بیان کروں, اس کو ڈیٹیل سے کمنٹری بیان کروں, ہاں, اور بھی میں بیان کر سکتا ہوں. اور جو مجھے سکھایا گیا ہے وہ بھی ایک معجزہ ہے, جو اس کا ایک ذیل ہے, اس کی وجہ سے ہے, قرآن کریم کی وجہ سے. پھر فرمایا کہ جب میں عربی اور اردو میں کوئی لکھنا شروع کرتا ہوں نا کوئی بات, تو یوں لگتا ہے کہ اندر سے, میرے اندر سے کوئی چیز مجھے خود لکھوا رہی ہے, طاقت کوئی. اور وہ کون سی طاقت ہے؟ خدا تعالیٰ کی طاقت. پھر اس طرح قصیدے لکھے, مختلف کتابیں لکھی ہیں, ان کے نام پڑھے تھے اس نے. خطبہ الہامیہ, عید والے دن حضرت مسیح علیہ السلام کو ایک دن پہلے الہام ہوا کہ عید کا جو خطبہ ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ عربی میں دیں. آپ کھڑے ہو گئے اور خطبہ دینا شروع کیا. حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب خلیفہ اول اور مولوی عبد الکریم صاحب دونوں کو عربی اچھی آتی تھی. ان کو حضرت مسیح علیہ السلام نے ساتھ بٹھا لیا کہ جو میں بولتا جاؤں گا تم لکھتے جانا. وہ
کہتے ہیں کہ ہم لکھتے جاتے تھے لیکن ہمارے سے لکھا نہیں جا رہا تھا، اتنی زبردست عربی اور اتنا تیزی سے بول رہے تھے حضرت مسیح علیہ السلام۔ بار بار بعض دفعہ رک کے پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا کہنا ہے۔ تو بہرحال اس کے 38 صفحے، 38 پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، نہیں پتہ، 38 پیجز کا مطلب ہے کہ تقریباً کوئی گھنٹے سے زیادہ لگ گیا ہوگا نا خطبہ دیتے ہوئے۔ وہ عربی میں خطبہ دیا آپ نے، اور یہ ایک معجزہ ہے۔